مجھے گھر سے نکلے ہوئے تقریباً 7 گھنٹے گزر چکے تھے۔ چل چل کر ٹانگیں بھی سن ہو گئی تھیں اور جسم میں تو جیسے جان باقی نہ رہی تھی۔ میں اس بڑے سے گھر کی طرف جا رہی تھی جہاں بے شمار لائٹیں جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں شادی کی تقریب ہوگی کیونکہ اس گھر میں عجیب سی گہما گہمی کا عالم تھا۔ میں چپ چاپ بڑے سے گیٹ میں داخل ہوئی اور کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ لذیذ پکوان کی خوشبو چاروں اور پھیلی ہوئی تھی۔ پھر میری نظر ایک میز پر پڑی جہاں بکرے کی ران اور بریانی کے تھال تھے۔ صبح سے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا تھا۔ وہ لوگ تو شادی میں مگن تھے۔ میں چپکے سے میز کے قریب گئی اور پلیٹ میں ران کا ٹکڑا اور چاول ڈال کر کونے میں بیٹھ کر کھانے لگی۔ ابھی میں نے 2-3 لقمے لیے تھے، عجیب سا شور چاروں طرف اٹھا، شاید وہاں کوئی حادثہ ہو گیا تھا۔ میری نظر دلہے پر پڑی جو کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی تیز نظروں نے مجھے دیکھا اور وہ سیدھا چلتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ یہ آدم زادی یہاں کہاں سے آ گئی؟ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ ہر جانب دھیان رکھنا، مگر تم لوگوں نے لاپرواہی دکھائی جس کی وجہ سے آج یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ اب میری دلہن بھاگ گئی ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں اٹھ کر بھاگنے والی تھی تو اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ کر مجھے کھینچا۔ اب وہ عجیب سی شکلوں والے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو کر میری شادی زبردستی دلہے سے کروا رہے تھے۔ میں جو اس ظالم انسان سے اپنی جان بچا کر بڑی مشکل سے بھاگ آئی تھی، اب ایک نئی مشکل میں آ پھنسی تھی۔ میرا نام ماریا ہے۔ ابا کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ ہم 2 بہنیں اماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا۔ اماں کسی کے گھر میں کام کر کے گھر کا گزارا کرتی، پھر ایک دن اماں کو کھانسی ہوئی تو وہ کسی طرح ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ہم دونوں بہنیں جوان ہو گئی تھیں۔ ایک دن باجی اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں تو انہوں نے اماں کا چیک اپ کر کے کہا کہ ان کا ٹی بی کا ٹیسٹ کروائیں۔ نہ چاہتے ہوئے ہم سرکاری ہسپتال میں اماں کو لے گئے کیونکہ ہم یتیم تھے، مہنگا علاج کہاں سے کرواتے۔ وہاں جا کر جب ٹیسٹ کروایا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ اماں کی ٹی بی بری طرح بگڑ کر ان کے گردوں کو بھی فیل کر گئی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ چند دن کی مہمان ہے۔ جب ہم انہیں گھر لے کر آئے تو یہ بات ان کو بھی پتہ چل گئی تھی اور اماں چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے باجی کی شادی کر دیں تاکہ ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ کوئی تو موجود ہو۔ جلد بازی میں انہوں نے باجی کا رشتہ ڈھونڈا اور چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ کیا۔ باجی رخصت ہو گئیں اور ان کی شادی کے بعد اماں محض 4 دن مشکل سے زندہ رہیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ میں اکیلی ان کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ پھر جب اماں کی موت کو 3 دن گزرے تو باجی نے کہا کہ اب تم میرے ساتھ جا کر سسرال رہو۔ ویسے بھی ان کو سسرال میں میاں بیوی کے علاوہ اور تھا ہی کون؟ میرا بہنوئی جس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب میں ان کے گھر جا کر رہنے لگی تو مجھ پر یہ قیامت ٹوٹی کہ میرا بہنوئی وقاص ایک بری نگاہ رکھنے والا انسان ہے۔ اس نے اول روز سے ہی مجھ پر غلیظ نظر ڈالنی شروع کر دی۔ یہ بات میں بہن کو بھی نہ بتا سکتی تھی کیونکہ وہ بیچاری حاملہ تھی اور اگر میں اسے اس حالت میں کسی قسم کی پریشانی دیتی تو شاید وہ بیمار پڑ جاتی۔ جب بھی میں اکیلی ہوتی میرا بہنوئی کبھی پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا تو کبھی گال پر چٹکیاں لیتا۔ میں خود کو لاوارث محسوس کرتی۔ باجی اکثر ڈاکٹر کے پاس اکیلی جاتی اور مجھے گھر چھوڑ جاتی کیونکہ گھر کا کام پھیلا ہوتا۔ اب میرا بہنوئی تو اسی موقع کی طاق میں رہتا۔ وہ مجھے اکیلا پا کر اپنی گندی حرکتیں کرنے، اور ایک دن تو حد ہو گئی۔ جب باجی ڈاکٹر کے ہاں گئی تو اس نے مجھے اکیلے پا کر دروازہ بند کر لیا۔ خود کو ہر حال میں بچانے کے لیے میں نے قریب میز پر رکھا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس کے سر سے خون نکلا اور وہ نیچے گر پڑا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بھاگتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ سڑک پر چلتے چلتے جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی وہ پیچھے آ جائے گا اور مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ میں سڑکوں پر بے آسرا کتنے ہی گھنٹے بھٹکتی رہی۔ پھر جب مجھے اس جگہ شادی والا گھر نظر آیا تو کھانے کی خوشبو مجھے یہاں کھینچ لائی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بھائی یہاں آ کر نئی مصیبت میں گرفتار ہونے والی ہوں۔ اب زبردستی میرا نکاح ان لوگوں نے اس عجیب سے دلہے سے کروا دیا جس کی دلہن میرے یہاں آنے سے مر گئی تھی۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا، ہو سکتا ہے اس لڑکی کو کوئی بیماری ہو یا وہ یہ شادی ہی نہ کرنا چاہتی ہو، مگر یہ لوگ تو میرے گرد گھیرا ڈالے نہ جانے مجھے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ میرے سر پر لال گھونگھٹ تھا۔ دلہے نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا تھا جیسے میں ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں گی، اور پھر یہ قافلہ رک گیا۔ میں نے ذرا سا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ یہ ایک ویران بستی تھی۔
جہاں ایک بھی انسان موجود نہ تھا۔ اچانک ہی میں نے عجیب سا منظر دیکھا، وہ لوگ مختلف ٹوٹے ہوئے گھروں میں جا کر غائب ہو گئے تھے۔ صرف وہ انسان جس نے مجھ سے شادی کی تھی وہ اب تک میرے ساتھ کھڑا تھا۔ میں ہکلاتے ہوئے دولہے سے بولی، وہ لوگ کہاں گئے جو بھی ہمارے ساتھ موجود تھے؟ وہ سب اپنے گھر چلے گئے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے وہاں کوئی گھر نظر نہیں آیا تھا۔ وہ بولا، چونکہ تم انسان ہو اسی لیے تمہارے سامنے سے غائب نہیں ہونا چاہتا، اگر تم اکیلی رہ گئی تو گھبرا جاؤ گی۔ میں سمجھی نہیں، کیا مطلب؟ آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ بولا، دراصل ہم جنات ہیں اور تم نے انسان سے نہیں، جنات کے بیٹے سے شادی کی ہے۔ اس کی بات نے میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا۔ میں پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عین وقت پر اس کے گھر والوں نے مجھ پر عمل کروا کے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ جس سے میں پہلے شادی کرنے جا رہا تھا وہ بھی آدم زادی ہی تھی، مگر عین وقت پر اس کے گھر والوں نے مجھ پر عمل کروا کے اسے اپنے پاس بلایا۔ میں اس عمل کی وجہ سے اندھا ہو گیا تھا۔ میری نظریں اس لڑکی کو مردہ دیکھ رہی تھی۔ جو ہی میں نے اس کے مرنے کی خبر سنی، میری نگاہ تم پر پڑی اور مجھے تم پر غصہ آیا، اسی لیے میں نے اسے چھوڑ کر تم سے شادی کر کے تمہیں بیوی بنا لیا۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور التجا کی کہ مجھے واپس اپنی دنیا میں جانا ہے۔ میں تمہارے ساتھ بھلا یہاں کیسے رہوں گی؟ وہ لاپرواہی سے بولا، تم تو ویسے بھی لاوارث ہو، تمہارا کون سا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ تھا؟ تمہیں کم از کم شادی کر کے ٹھکانہ اور آسرا تو مل گیا تھا۔ مگر میں نہایت پریشان تھی۔ دن میں وہ لوگ غائب ہو جاتے اور رات میں ظاہر ہوتے۔ پورا دن پاگلوں کی طرح میں جنات کی بستی میں بیٹھی رہتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں یہاں تنہا رہ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ تبھی میں یہاں سے فرار ہونے کا سوچنے لگی، مگر مجھے جنزادے کا خوف تھا کہ اب وہ مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دے گا۔ پھر ایک دن جب سارے جنات میرے سامنے سے غائب ہو گئے تو میں چپکے سے اس ویران علاقے سے نکل آئی۔ میں بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ابھی وہ جنزادہ مجھے پکڑ کر واپس اپنے پاس لے جائے گا۔ اور میں بھاگتے ہوئے انسانوں کی بستی میں پہنچ گئی تھی۔ یہاں آ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بال میرے بکھرے ہوئے تھے، منہ گرد سے اٹا ہوا تھا، دوپٹہ میرے پاس موجود نہ تھا۔ شاید یہ لوگ مجھے بھکارن سمجھ رہے تھے۔ میں وہیں سڑک کنارے بیٹھ گئی اور آتے جاتے لوگوں سے کھانا مانگنے لگی۔ سب لوگ میرے قریب سے منہ بنا کر گزر رہے تھے۔ تبھی ایک سفید داڑھی والا بزرگ میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر بولا، تم کون ہو بیٹی؟ اجنبی لگتی ہو۔ ان کا شفقت بھرا لہجہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں رونے لگی۔ بھوک پیاس سے میری حالت بری تھی۔ بزرگ نے اپنی چادر اتار کر میرے سر پر رکھی اور کہا، چلو میرے ساتھ، میرے گھر چلو، تم مجھے بھکارن نہیں معصوم لڑکی لگتی ہو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ جو ہی وہ مجھے لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے، سامنے ان کی بیوی کھڑی تھیں، جنہوں نے مجھے بہت حقارت سے دیکھا اور اپنے شوہر سے لڑنے لگی کہ تم ایک بھکارن کو لے کر کیوں آئے ہو؟ پھر ایک کمرے سے 4 جوان لڑکیاں نکلیں جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ بزرگ نے ایک لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اسے اندر لے کر جاؤ، اس کے کپڑے بدلوانے میں مدد کرو اور ہاتھ منہ دھلاؤ، بیچاری حالات کی ستائی نظر آتی ہے۔ اس دوران ان کی بیوی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ انہیں میرا یہاں آنا یقیناً پسند نہیں آیا تھا۔ چاروں لڑکیاں میرے آس پاس کھڑی تھیں۔ پھر ایک بڑی لڑکی نے مجھے جوڑا تھمایا اور کہا، جاؤ جا کر منہ ہاتھ دھو کر یہ پہن لو۔ اور جو ہی میں نہا کر کپڑے بدل کر نکلی تو حیران رہ گئی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ کتنے دنوں بعد میں نے اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ اللہ نے مجھے خوب حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ شاید وہ بھی لڑکیاں اسی بات پر حیران ہو رہی تھی کہ جو لڑکی بالکل بھکارن نظر آ رہی تھی وہ نہا دھو کر کس قدر پیاری لگ رہی ہے۔ پھر ان چاروں میں سے ایک لڑکی میرے لیے کھانا لے کر آئی اور بتانے لگی کہ ہم 4 بہنیں ہیں اور یہ ہمارے والدین ہیں۔ والدہ کی بات کا برا نہ ماننا، دراصل وہ حالات کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم شادی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں اور اب تک ہماری شادی نہیں ہو پائی۔ اس بستی میں رہنے والے لوگ اکثر بہت امیر ہیں، جبکہ ہمارے والد کے پاس کوئی دولت نہیں۔ وہ چھوٹا سا پھل کا ٹھیلا لگاتے ہیں۔ جب بھی ہمارے محلے میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو امی ہمارے بارے میں سوچ کر پریشان اور چڑچڑی ہو جاتی ہیں۔ ہم چاروں کی شادی کے لیے انہیں کافی پیسہ درکار ہے، مگر وہ بھلا کہاں سے لے کر آئیں گے؟
میں ان کی بات خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ انہیں شادی کی فکر تھی اور مجھے عزت بچانے کی۔ تبھی تو اپنے بہنوئی کا سر پھاڑ کے میں وہاں سے بھاگ آئی تھی، ورنہ نہ جانے میں محفوظ رہتی بھی یا نہیں۔ میں خاموشی سے کھا رہی تھی کیونکہ کتنے دنوں بعد مجھے انسانوں والا کھانا ملا تھا، ورنہ تو ان جنات نے مجھے عجیب و غریب کھانے کھلا کر دماغ خراب کر دیا تھا۔ ایک بات حقیقت تھی کہ ان بزرگ یوسف صاحب کی چاروں بیٹیاں اچھی شکل و صورت کی حامل تھیں، پھر بھی نہ جانے کیوں بیچاریوں کے اچھی جگہ رشتے نہ ہو پا رہے تھے۔ وہ چاروں ہی گھر میں سلائی کڑھائی کرتیں، اب میں بھی ان کی مدد کرنے لگی، یا پھر یوسف صاحب کی بیگم جنہیں میں بھی امی کہہ کر پکارنے لگی تھی، ان کا ہاتھ کام کاج میں بٹا دیتی۔ وہ مسلسل مجھے تانے دیے رکھتی تھیں کیونکہ پہلے ہی یوسف صاحب پر 4 لڑکیوں اور بیوی کا بوجھ تھا، اوپر سے میں بھی ان کے گھر میں فرد بن کر آ گئی تھی۔ ایک دن جب رات ہو رہی تھی تو نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ میں چھت پر آ کر چاند کو دیکھنے لگی۔ آج مجھے میری امی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے میری بہن نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی ہوگی یا نہیں۔ یہی سوچ کر میں بہت اداس تھی کہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ کسی کی موجودگی کا احساس کر کے میں جو ہی پلٹی، میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ میرے پیچھے وہی جنزادہ کھڑا مجھے لال آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ وہ میرے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا تھا، پھر غصے سے کہنے لگا، کیا تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں آیا جو مجھے وہاں چھوڑ کر بھاگ آئی؟ یاد رکھنا ماریا، میں نے تم سے شادی کی ہے، تم جاؤ گی کہاں؟ جہاں بھی جاؤ گی تمہارے پیچھے آؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں اس کی منتیں کرنے لگی کہ خدارا اس گھر سے چلے جاؤ، مجھے بہت مشکل سے رہنے کے لیے ٹھکانہ ملا ہے، ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے یہ لوگ مجھے اس گھر سے بھی نکال دیں۔ تب وہ جنزادہ بولا، اگر میں یہاں سے چلا جاؤں گا فی الحال تو، مگر یاد رکھنا تم میری ہو، اور اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اب تو میں تمہاری جھلک دیکھنے اس گھر میں آتا رہوں گا۔ میرا حلق خوف کے مارے خشک ہو گیا تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ میری چیخ سن کر یوسف صاحب کی بڑی بیٹی نائلہ بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتی کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس مجھے لگا جیسے برابر والے گھر میں کوئی کھڑا ہے۔ میں نے بہانہ بنا دیا تو وہ بتانے لگی، اسی لیے تو ہم چھت پر نہیں آتے ماریا، کیونکہ یہ مکان آسیب زدہ ہے۔ میں سوچنے لگی کہ ایک حقیقی آسیب تو میرے پیچھے بھی پڑا ہے، تو بھلا ان آسیبوں سے مجھے کیا خطرہ؟ اب مجھے ہر وقت جنزادے کا خوف رہنے لگا۔ پھر تھوڑے دنوں بعد محلے میں کسی کی شادی کی تقریب تھی۔ یہ چاروں بہنیں وہاں جانے کی تیاری کر رہی تھیں اور میں دیکھ رہی تھی کہ امی آج کس قدر غصے میں تھیں۔ انہیں تو یہی دکھ تھا کہ ایک ایک کر کے سب کی شادیاں ہو رہی ہیں، ایک میری بیٹی ہے کہ سرے سے ان کا کہیں رشتہ نہیں لگا۔ میں ان دنوں بوڑھے میاں بیوی کی پریشانی سمجھ رہی تھی، مجھے ان پر ترس آتا۔ میں یوں ہی ایک روز اداس سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، اچانک میرے سامنے میرا شوہر جنزادہ آ گیا۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تو وہ بڑے نرم لہجے میں بولا، کیا ہوا میری شہزادی، اتنی اداس کیوں ہو؟ اس کے یوں بولنے پر میں حیران ہوئی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، کیوں نہ میں ان لوگوں کی پریشانیوں کا ذکر اس سے کر کے دیکھوں۔ میں نے کہا، اگر تم واقعی مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہو تو میری پریشانیوں کو دور کرنا تمہارا فرض بنتا ہے۔ تو وہ بولا، ایک بار مجھ سے کہہ کر تو دیکھو، میں تمہاری ہر پریشانی دور کر دوں گا۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ مجھے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش کل پوری ہو جائے گی، مگر اس کے لیے تمہیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ کسی بستی میں پرانے قبرستان کے پیڑ کے نیچے جنات کا بہت بڑا خزانہ دبا ہوا ہے۔ اگر تم وہ خزانہ نکال لیتی ہو تو تم اس کی اکیلی مالک بن جاؤ گی۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں نے اسے یہ کہہ تو دیا تھا، مگر میں سوچنے لگی تھی کہ اگر میں پیسے یوسف صاحب کو دوں گی تو وہ یہ سوال تو ضرور پوچھیں گے کہ یہ پیسے آخر آئے کہاں سے۔ پھر میں نے سوچا کہ کاش کوئی ایسا طریقہ مل جائے جس سے انہیں مجھ پر شک نہ ہو کہ جنزادہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ میں ایک دن نائلہ کے پاس گئی اور کہا، میرے پاس ایک ایسا راز ہے جو پا کر تم سب کی قسمت بدل جائے گی۔ کیسا راز؟ دیکھو نائلہ، اس بستی کا جو پرانا قبرستان ہے وہاں ایک قدیم پیڑ ہے جس کے نیچے جنات کا خزانہ دبا ہے۔ میری اس بیوقوف سی بات پر وہ بے اختیار ہنس دی۔ اچھا، ہماری بستی کے قبرستان کا تو ہمیں آج تک نہ پتہ چلا۔
تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ میں نے کہا مجھے اس طرح پتہ چلا کیونکہ میرے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں۔ وہ دم بخود مجھے دیکھتی رہی، شاید اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا اگر تم کسی کو بھی نہ بتائے اور کسی سے نہ ملے یہ کام کرنے پر تیار ہو تو میں تمہیں سچائی بتاتی ہوں۔ پھر اس نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ ویسے بھی ہماری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے حقیقت بتائی کہ کس طرح میں اپنے ظالم بہنوئی سے بچ کر بھاگ نکلی۔ تو راستے میں میرا سامنا ایک ویران جگہ پر جنات کے ٹولے سے ہوا جنہوں نے زبردستی میری شادی اس دلہے سے کروا دی جو ایک آدم زادی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گیا، مگر کسی بھی طرح میں پیچھا چھڑا کر یہاں بھاگ گئی۔ اب وہ میرے پاس آتا ہے اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تم لوگوں کی مدد کرے گا، تمہیں بھی بستی کے باقی لوگوں کی طرح امیر کر دے گا۔ اس خزانے کا راز اس نے صرف مجھے ہی بتایا ہے۔ کیوں نہ ہم دونوں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس بات میں حقیقت ہے بھی یا صرف افسانہ ہے۔ نائلہ بھی خوش ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم دونوں یہ کام ضرور کریں گے، مگر ہمیں تو یہ سب سے چھپا کر کرنا ہوگا، کیونکہ اگر امی ابا کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ غصہ کریں گے۔ پھر اگلی رات جب سب گھر والے گہری نیند میں سو گئے، میں اور نائلہ جاگ رہے تھے اور چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب ہمیں یقین ہوا کہ گھر والے سو چکے ہیں، ہم بستر سے اٹھے، دونوں نے چادر اوڑھی اور چپکے سے گھر سے نکل آئے۔ گلی محلے میں وحشت ناک سناٹا طاری تھا، کیونکہ اس بستی کے واسی سر شام سونے کے عادی تھے۔ یوں آدھی رات کو قبرستان میں جانا کسی دہشت سے کم نہیں تھا، مگر خزانے کا لالچ ہم دونوں کو وہاں جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ جو ہی ہم قبرستان پہنچے یہ دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ گورکن ابھی بھی جاگ رہا تھا اور چہل قدمی کر رہا تھا۔ اب تو میرے ساتھ نائلہ بھی گھبرا گئی۔ ہم منتظر تھے کہ کب یہ ادھر ادھر ہو اور ہم اپنا کام کریں۔ تھوڑی دیر کھڑا رہنے کے بعد وہ اپنے چھوٹے سے مکان میں چلا گیا جو کٹیا نما تھا، جہاں وہ رہائش پذیر تھا۔ یہ موقع ہم دونوں کے لیے قیمتی تھا۔ ہمیں اس پرانے پیڑ کو تلاش کرنا تھا جس کے نیچے وہ خزانہ دفن تھا۔ میں تو اس قبرستان کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، لیکن نائلہ یہاں پہلے بھی بہت بار آ چکی ہے۔ بڑا عجیب اور خوفناک منظر تھا۔ سارے پیڑ رات کی تاریکی میں بہت پراسرار منظر پیش کر رہے تھے۔ میری نگاہ ایک درخت پر پڑی جو بے حد گھناؤنا اور سب سے بڑا لگ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ اس جنزادے سے ہی مدد مانگ لیتی۔ کاش اگر میں اسے کہتی کہ مدد کرنے کے لیے پہنچ جانا تو شاید وہ آ بھی جاتا۔ پھر میں نے نائلہ کو اس پیڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ والا مجھے سب سے پرانا لگتا ہے، چلو اس کو دیکھتے ہیں۔ اب دونوں ہم اس کے قریب پہنچ گئے۔ ایک تو ہمیں قبرستان کا خوف تھا، دوسرا رات کی تنہائی، اور تیسرا ایک اور ڈر تھا کہ کہیں گورکن ہماری یہ حرکت نہ دیکھ لے۔ اور بھلا رات کے اس پہر دو جوان لڑکیوں کا قبرستان میں کیا کام ہے؟ سب سے بڑی غلطی تو ہم سے یہ سرزد ہوئی کہ زمین کھودنے کے لیے ہم اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لائے تھے۔ میں نے وہاں پرانی لکڑی اٹھائی اور اس کی مدد سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم دونوں یہی کام کر رہے تھے کہ ہمیں کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ ہم دونوں دہشت سے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کبھی آواز دائیں طرف سے آتی تو کبھی بائیں طرف سے۔ پھر آوازیں آنا بند ہوئی۔ ہم نے دوبارہ زمین کو کھودنا شروع کیا، مگر پھر اچانک کسی کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی تھا جو ہمیں وہاں سے بھگانا چاہتا ہے۔ بیچاری نائلہ کی رنگت خوف کے مارے زرد ہو گئی تھی۔ میں بھی کوئی کم ڈری ہوئی نہیں تھی، مگر ان سب کی زندگیوں کو بدلنے کا خواب لے کر میں اس خزانے کو ڈھونڈنے یہاں تک آئی تھی۔ تب میں نے نائلہ سے کہا کہ ہمیں اس پرانے پیڑ کا پتہ چل گیا ہے تو کیوں نہ ہم کل دوبارہ کوشش کرتے ہیں، ویسے بھی یہ کام ایک دن میں پورا ہونے والا نہیں۔ نائلہ بھی میری بات سے متفق تھی۔ ویسے بھی کام کرنا اتنا مشکل نہ تھا، مگر خوف کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ پھر ہم دونوں نے وہاں ایک نشانی رکھی تاکہ کل رات جب ہم یہاں آئے تو ہمیں یاد رہے کہ یہ پیڑ وہی ہے جس کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ اپنا کام کر کے ہم تیزی سے گھر کو لوٹ رہے تھے۔ ہمارے کپڑوں اور چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا ہم کوئی بہت بڑا کام کر کے آ رہے ہیں۔ شکر تھا کہ گھر میں کوئی جاگا نہیں ہوا تھا، ورنہ ہمیں کسی نے گلی میں دیکھا، اور ہم دونوں جلدی سے باتھ روم میں گئے، منہ ہاتھ دھو کر بستر پر لیٹ گئے۔ صبح میرے سر میں بہت درد تھا۔ نائلہ کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ کپڑے سلائی کر رہی تھی جبکہ میں کچن میں کھڑے ہو کر برتن دھو رہی تھی۔ یوسف صاحب کی زوجہ کا حسب معمول آج بھی موڈ خراب ہی تھا۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی 30 برس کی ہونے والی تھی۔
وہ ماں تھی، جتنا بیٹی کے بارے میں ماں سوچ سکتی ہے شاید اتنا کوئی سوچ نہ سکے۔ وہ اپنی چاروں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر کے انہیں رخصت کرنا چاہتی تھی۔ پھر جب میں برتنوں سے فارغ ہوئی میں نے دیکھا نائلہ اکیلی ہی سلائی کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا، آج پھر ہم اپنا کام کریں گے، مگر آج گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے سوچ لیا ہے میں اس کام میں اس جنزادے کی مدد لوں گی۔ نائلہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اب میں کسی بہانے چھت پر جانا چاہتی تھی۔ پھر میں نے گھر میں پڑے کچھ کپڑے دھو دیے اور انہیں بہانے سے چھت پر لے جا کر سکھانے لگی۔ میں آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں جنزادے کو یاد کرنے لگی۔ اچانک مجھے اپنے وجود پر عجیب نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے وہی کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، ہم لوگ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو وہ بولا، جس جگہ یہ خزانہ دفن ہے وہاں شیطانی مخلوقات کا بسیرا ہے جو تمہیں ڈرانے کی کوشش کریں گے۔ وہ مخلوقات بہت طاقتور ہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاند کی 14ویں تاریخوں میں ایک خاص عمل کروں گا جس کی وجہ سے میری طاقت بڑھ جائے گی۔ اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو تمہیں اس دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ آج چاند کی 1 تاریخ تھی اور اس کام میں مزید 14 دن لگ جانے تھے۔ میں اس کی بات پر سر ہلانے لگی۔ پھر میں نے یہ بات جا کر نائلہ کو بتا دی۔ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہمیں اکیلے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ پھر جب وہ جنزادہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے کام آئے گا تو ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ پھر نائلہ کے کہنے پر میں نے اس رات قبرستان جانے کا فیصلہ نہ کیا تھا۔ جب میں اکیلی بیٹھی ہوتی وہ اکثر میرے سامنے آ جاتا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ مجھے یوں ہی ستاتا رہے گا۔ کبھی کبھار میں سوچتی کہ اگر وہ خزانہ مجھے مل بھی گیا تو اس کی رکھی ہوئی شرط کے مطابق مجھے اس کی دنیا میں لوٹ جانا تھا، مگر پھر میں سوچنے لگی کہ چلو، میرے ایسا کرنے سے یوسف صاحب اور ان کی بیٹیوں کی پریشانیاں تو ختم ہو جائیں گی۔ پھر 14 دن یوں ہی گزر گئے اور پتہ بھی نہ چلا۔ اگلی رات میں اور نائلہ شدت سے اس کے منتظر تھے۔ ہم جو ہی چھت پر گئے تو وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ نائلہ کو اس کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی، کیونکہ اس نے خود کو صرف میرے سامنے ظاہر کیا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم نے وہ طاقتیں حاصل کر لی ہیں جس کی بنا پر تم ہماری مدد کرو گے؟ ہاں ماریا، میں نے اپنا عمل پورا کر لیا۔ اب میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں شیطانی مخلوق کا مقابلہ کر سکوں۔ تمہیں وہاں جا کر کام کرنا ہے اور میں ان پر نظر رکھوں گا۔ جو ہی وہ تمہیں تنگ کرنے آئیں گے میں انہیں روک کر رکھوں گا۔ میں نے کہا کہ آخر اس خزانے سے شیطانی مخلوق کا کیا لینا دینا ہے؟ دراصل وہ ایک شیطانی عامل تھا جس نے لوگوں کو مختلف شیطانی عمل کر کے دیے تھے اور بدلے میں ان سے ان کی قیمتی چیزیں وصول کی تھیں۔ اس نے اپنے پاس ڈھیر سارا خزانہ جمع کر لیا تھا جس کی حفاظت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ یوں اس نے اندھیری رات میں ایک خطرناک چلہ کیا جس سے کئی شیطانی مخلوق اس کے قبضے میں آ گئی۔ پھر اس نے عمل کر کے وہ خزانہ زمین کے نیچے دفن کیا اور اس کی رکھوالی کے لیے اس ساری شیطانی مخلوق کو وہاں باندھ دیا۔ کئی لوگوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، مگر کوئی بھی انسان وہاں تک جانے سے پہلے ڈر کر واپس آ جاتا ہے۔ میں ایک جنزادہ ہوں اور مجھے بہت سی طاقتوں کا سامنا ہے، اسی لیے اس سلسلے میں تم دونوں کی بھرپور مدد کر سکتا ہوں۔ اس کی یہ خزانے کی خطرناک کہانی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچنے لگی کہ ایسا نہ ہو ہم دونوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کیونکہ خزانے کے لالچ میں نقصان انسانوں کا ہی ہوتا ہے۔ پھر ہم دبے پیر گھر سے نکلے۔ ہمارا رخ قبرستان کی جانب تھا، جہاں گورکن رات کو پہرا دیتا تھا۔ اس سے نظر بچا کر ہی اپنا کام پورا کرنا تھا۔ جو ہی وہ اپنے کٹیا نما مکان میں گھسا، ہم فوراً اس پیڑ کے نیچے پہنچ گئے تھے۔ نشانی کے طور پر ہم نے وہاں لال کپڑا باندھ رکھا تاکہ یاد رہے یہ وہی پرانا پیڑ ہے جس کے نیچے خزانہ مدفون ہے۔ آج ہم اپنے ساتھ زمین کھودنے والا کھرپا بھی لائے تھے۔ میں تو لکڑی سے زمین کو کھود رہی تھی تو نائلہ کھرپی چلا کر مٹی کو ہٹانے میں مگن تھی۔ ابھی تھوڑی زمین کھودی تھی کہ اچانک ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے۔ اتنی تیز ہوا تھی کہ درختوں کے سوکھے پتے اڑ کر ہمارے منہ سے ٹکرانے لگے۔ ایسا لگا چاروں طرف لال آندھی آ گئی ہے۔ موسم کی اس قدر شدید تبدیلی پر ہم دونوں حیران رہ گئے اور گھبرا گئے۔ ہم جو ہی ڈر کر کھڑے ہونے لگے، میرے کانوں میں اس نے سرگوشی کی۔ اس کا کہنا تھا، ڈرنے کی ضرورت نہیں،
یہ سب شیطانی مخلوق تمہیں ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، بس تم اپنا کام جاری رکھو۔ خوف سے بے تحاشا ہمیں پسینے آ رہے تھے، زمین کھود کھود کر ہمارے بازو تھک گئے تھے، مگر خزانہ اب تک دکھائی نہ دیا تھا۔ ہم بہت تھکن سے نڈھال ہو گئے تھے، یہ دیکھ کر ہمارے اوزان قطع ہو گئے۔ پھر نائلہ مجھے کہنے لگی کہ چلو اس سے پہلے گورکن کی نظر ہم پر پڑے ہم کل دوبارہ آ کر کام شروع کریں گے۔ اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، کیونکہ ہمارے اندر اب مزید سکت نہ تھی کہ مزید ہاتھ چلاتے۔ ہم مایوسی سے گھر کو جا رہے تھے، جو ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یوسف صاحب جاگ رہے تھے، وہ صحن میں بیٹھے پانی پی رہے تھے۔ جو ہی ہم دونوں اندر گئے وہ ہمیں دیکھ کر چونک گئے اور فوراً بولے، تم دونوں رات کے اس پہر کہاں سے آ رہی ہو؟ ان کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ نائلہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ ابو میں اسے نسرین خالہ کے گھر لے کر گئی تھی، اس کے پیٹ میں درد تھا، ہم ان سے گولی لینے گئے تھے۔ اگرچہ وہ ہماری بات سن کر مطمئن ہوتے نظر نہ آئے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہم دونوں جلدی سے کمرے میں گھسے۔ نائلہ نے کہا، آج تو بال بچ گئے، ابو نے ہمیں دیکھ لیا۔ شکر ہے کہ مجھے بروقت بہانہ سوجھ گیا۔ میں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی اور کہا کہ آئندہ ہمیں بھرپور احتیاط کرنی ہوگی۔ اگلا دن ہمارا شدید تھکن میں گزرا۔ نائلہ کی بڑی بہن مدیحہ نے مجھ سے پوچھا کہ آج تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ میں نے انہیں بہانہ بنا کر ٹال دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ کمرے میں گئی تو ایک چادر پر ڈھیروں چمیلی اور گلاب کے پھول رکھے تھے، جنہیں نائلہ کی دونوں بہنیں دھاگوں میں پرو کر ہار تیار کر رہی تھیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آخر یہ آپ لوگ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ بولی، ہمارے محلے میں شادی ہے، انہوں نے ہمیں پھول بنانے کا آرڈر دیا ہے، ہم یہ سارے پھول بنا لیں گے تو ہمیں اچھے پیسے ملیں گے۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ مجھے گلاب اور چمیلی کے پھول بہت پسند تھے۔ پھر میں مدیحہ باجی سے بولی، کیا میں یہ پھول لے سکتی ہوں؟ انہوں نے اجازت دی تو میں نے 2 خوبصورت گجرے اٹھا کر اپنے کلائیوں میں پہن لیے، اور پھر میں یوسف صاحب کی بیوی سے نظر بچا کر چھت پر چلی گئی۔ ابھی میں کھڑی ہی تھی کہ اچانک وہ جنزادہ میرے سامنے آ گیا اور بولا، آج تو تم بہت اچھی لگ رہی ہو، تمہاری خوشبو محسوس کر کے ہی میں تمہارے سامنے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ناراضگی سے بولی، میں نے تمہیں ایک کام کا بولا تھا، وہ اب تک تم سے نہیں ہوا۔ تو وہ بولا، آج رات میں تم دونوں کے ساتھ مل کر ہر حال میں خزانہ زمین سے نکالنے میں مدد کروں گا۔ میں اس کی بات سن کر وقتی طور خوش ہو گئی۔ بہت دیر تک ہم باتیں کرتے رہے۔ اب مجھے ایسے لگتا کہ اس کے روپ میں میرا کوئی ساتھی تو موجود ہے، جس سے میں دل کی ہر بات کہہ سکتی ہوں۔ پھر جو ہی آدھی رات ہوئی ہم قبرستان کی طرف جانے لگے۔ آج میں نے اور نائلہ نے تہیہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں ہمت ہرگز نہیں ہارنی اور کام پورا کر کے لوٹنا ہے۔ آج بوڑھا گورکن بھی قبرستان میں موجود نہیں تھا۔ ہم نے ایک بار پھر کام کرنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک بہت سی چمگادڑیں اڑتی ہوئی آئی تھیں اور ہمارے سر کے اوپر سے گزرتی ہوئی چلی گئیں۔ اتنی بڑی بڑی چمگادڑیں میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ دہشت ناک سناٹا دل دہلا رہا تھا، اور وہ جنزادہ ویسے تو مجھے ہر جگہ نظر آتا، مگر جو ہی ہم قبرستان میں آتے تو میرے ساتھ ہوتا مگر دکھائی نہ دیتا۔ ہم دونوں نے جلدی جلدی بہت زمین کھود ڈالی۔ ابھی ہم اپنے کام میں مصروف تھے کہ اچانک مجھے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں کام روک کر آواز کی سمت جانے لگے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس پیڑ کے پیچھے بیٹھی ایک عورت رو رہی تھی، جس کا ہاتھ شدید بری طرح کچلا ہوا تھا۔ وہ زخمی تھی، اسے ہماری شاید مدد کی ضرورت تھی۔ ہم اس کے قریب جانے ہی لگے تو میرے کانوں میں میرے شوہر نے سرگوشی کی، خبردار اس کے قریب نہ جانا، اگر تم دونوں گئی تو وہ تمہیں دبوچ لے گی۔ میں نے فوراً نائلہ کا ہاتھ تھام کر اسے آگے بڑھنے سے روکا اور اس کے کان میں کہا، یہی شیطانی مخلوق ہے جو ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے۔ ہم دوبارہ کام میں لگ گئے، زمین کھودنے لگے۔ آخرکار ہماری محنت رنگ لائی اور ہمیں وہ چھوٹا سا صندوقچہ دکھائی دیا۔ ہمیں یقین تھا کہ یہی ہے وہ جس میں خزانہ دفن ہے۔ ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب ہم اسے زمین سے باہر نکال رہے تھے تو ہمارے کانوں میں تیز تیز کسی کے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں، اور وہ آوازیں آہستہ آہستہ بھینکر چیخوں میں بدل گئیں، مگر جنزادے نے ہدایت دے رکھی تھی کہ ان آوازوں پر بالکل دھیان نہیں دینا۔ ہم نے وہ چھوٹا سا صندوقچہ چادروں میں چھپایا اور خوشی خوشی گھر کو آنے لگے۔ بالآخر اس جنزادے کی مدد سے ہم نے وہ قیمتی خزانہ حاصل کر لیا تھا۔
ہم دونوں نے سب سے چھپ کر صندوق کھول کر دیکھا تو خزانے کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس میں موجود قیمتی زیورات، سونے کے کنگن اور انگوٹھیاں وغیرہ تھے۔ اب ہم مستقبل کی باتیں کرنے لگے۔ نائلہ خوش تھی اور کہتی تھی، ابو اور امی کی پریشانیاں یقیناً ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے مدیحہ اور باجی صبیحہ کی شادی ہوگی، اس کے بعد میری اور رقیہ کی۔ پھر بولی، تم سب سے چھوٹی ہو نا، سب سے آخر میں ابا تمہاری شادی کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں اداس ہو گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ اس بیچاری کو یہ نہیں پتہ کہ ان کی پریشانیاں ختم ہونے کے بعد وہ جنزادہ مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گا اور آخر میرا ٹھکانہ وہی ہوگا۔ میں تو کسی انسان سے شادی کر ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ ایسا ہونے نہیں دے گا۔ اگلے دن جب سب گھر والے ایک کمرے میں موجود تھے، ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ خزانے کو سب کے سامنے ظاہر کر دینا ہے۔ یہی سوچ کر میں صندوق اٹھا کر لائی اور یوسف صاحب کو تھمایا۔ وہ صندوق دیکھ کر حیران ہوئے، سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پھر جو ہی میں نے وہ کھولا تو سب کے منہ سے چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ خزانہ سب کی قسمت بدلنے والا تھا۔ یوسف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جب تم سچائی نہیں بتاؤ گی میں یہ ہرگز نہیں لینے والا۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی، صرف یہ نہیں بتایا کہ جنزادے نے اس شرط پر مجھے خزانے کا پتہ بتایا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ اس کی دنیا میں جانا ہوگا۔ اب یوسف صاحب کی بیوی کی خوشیاں دیکھنے والی تھیں۔ وہ خوش ہو کر بولی، اب میں اپنی بچیوں کی شادی دھوم دھام سے کروں گی۔ پھر مجھے بولی، تمہاری شادی سب سے آخر میں ہوگی اور میں تمہیں ہرگز رخصت نہ کروں گی بلکہ تمہارے شوہر کو گھر داماد بنا کر اپنے پاس رکھوں گی۔ ان کی بات سن کر بظاہر تو میں مسکرائی مگر دل ہی دل میں اداس ہو رہی تھی۔ پھر اس خزانے سے تھوڑا سا خزانہ نکال کر یوسف صاحب نے اسے بیچا اور بڑی دونوں بیٹیوں کا جہیز تیار کر لیا۔ اور پھر جو ہی گھر میں دولت کی ریل پیل ہوئی، اس بستی سے امیر لوگوں کے رشتے ان کی بیٹیوں کے لیے آ گئے تھے۔ شادی طے ہونے کے بعد گھر میں شادی کی رونقیں عروج پر تھیں۔ میں بھی بڑھ چڑھ کر ہر کام میں حصہ لے رہی تھی۔ میں پہلی بار جوان ہونے کے بعد کسی کی شادی دیکھ رہی تھی۔ میں شادی سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی۔ اس روز یوسف صاحب کی بیوی اور ان کی بیٹیاں بازار گئی تھیں۔ میں اور نائلہ گھر پر اکیلے تھے۔ نائلہ پڑوس میں گئی تھی۔ میں اس کی منتظر تھی کہ اچانک میرا شوہر میرے سامنے آ گیا۔ میں اسے ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی کہ اب تو یہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہے۔ وہ بولا، اب تو میں نے تمہاری بات مان کر خزانہ ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے تو تم بھی وعدے کے مطابق میرے ساتھ چلو نا۔ میں نے اس سے وعدہ تو کر لیا تھا مگر میں جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اوپری دل سے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤں گی مگر پہلے میں شادی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جو ہی یہ شادی ہوگی میں بھی تمہارے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جاؤں گی۔ مگر وہ تو آج مجھے لیے بغیر نہیں جانے والا تھا مگر پھر میرے اصرار کرنے پر مان گیا اور جو ہی نائلہ گھر میں داخل ہوئی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ نائلہ میری پیلی رنگت دیکھ کر بولی، کیا ہوا؟ اتنی زرد کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے بہانہ بنایا کہ چکر آ رہے ہیں۔ وہ میرے لیے تازہ پھلوں کا جوس بنانے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اب یوسف صاحب کی دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہونے جا رہی تھیں۔ میں نے بے دلی سے شادی میں شرکت کی کیونکہ جانتی تھی جو ہی یہ شادی کے دن ختم ہوں گے مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ مائیوں والے دن مجھے عجیب سا احساس ہوا جب ایک نوجوان لڑکا جو مدیحہ باجی کے سسرال والوں کی طرف سے تھا وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں میرے لیے پسندیدگی کی لہر تھی۔ اس کی نظروں کی تپش میں اس پوری تقریب میں خود پر محسوس کرتی رہی۔ پھر نائلہ بولی کہ وہ دیکھو مدیحہ باجی کا دیور تمہیں کیسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا کہ اس لڑکی کا کہیں رشتہ ہوا یا نہیں۔ دراصل وہ اپنے والدین کو تمہارے رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ بظاہر مجھے بھی لڑکا اچھا لگ رہا تھا مگر میں کیا کرتی، میں تو شادی شدہ تھی اور اب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اس کی زندگی میں واپس جانا تھا۔ پھر میں کس طرح اسے کوئی آس دلاتی۔ اگلے دن بارات تھی۔ میں نے ہرے رنگ کا جوڑا پہنا تھا جس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بارات کی تقریب میں وہ لڑکا مسلسل مجھے اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے تھا۔ اچانک لوگوں کی بھیڑ میں ایک کالی چادر میں ملبوس مجھے ایک شخص نظر آیا۔ میں نے غور کیا تو میں شدید خوف کا شکار ہو گئی کیونکہ وہی جنزادہ مجھے اپنی کالی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ شکر تھا کہ میں نے اس سے زیادہ بات نہ کی تھی۔ شکر ہی تھا کہ میں نے اس لڑکے سے زیادہ بات نہ کی تھی، کہیں وہ مجھے یا اسے نقصان نہ پہنچا دیتا۔ جب شادی ختم ہوئی
تو میں سیڑھیوں پر بیٹھی اداسی سے رو رہی تھی۔ میں جانتی تھی آج اس گھر میں میرا آخری دن ہے۔ اچانک دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ لڑکا اپنے والدین کے ساتھ یوسف صاحب سے میرا رشتہ لینے آیا تھا۔ یوسف صاحب نے بنا میری رضامندی پوچھے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ جوں ہی انہوں نے ہاں کی تو میں رونے لگی۔ میرے رونے پر سب گھر والے حیران رہ گئے۔ پھر یوسف صاحب کی بیوی نے یوں ہی بات بنا دی کہ بچی شاید اپنے والدین کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ میں روتے روتے چھت پر آ گئی۔ پلٹی تو پیچھے وہی لڑکا کھڑا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سوال کرنے لگا کہ مجھے آپ پریشان نظر آتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ جب سے رشتہ طے ہوا ہے آپ روئے جا رہی ہیں۔ میں نے کہا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک جنزادہ پہلے ہی میرا شوہر ہے۔ وہ یہ بات سن کر ہنسا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس دور میں بھلا کوئی جنزادہ کسی انسان سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ میں نے اسے سب حقیقت کہہ سنائی تو وہ سوچ کر بولا اس سے پیچھا چھڑانے کا ایک طریقہ بھی میرے پاس ہے۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا عامل ہے جو یہی کام کرتا ہے اور وہ ان کاموں میں ماہر ہے۔ میرے ساتھ چلو، اس سے ہم عمل کروا کے تمہارا پیچھا چھڑوا سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں خوف زدہ تھی، مگر جنزادے کے خوف سے میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس کے بھرپور اصرار پر مجھے جانا پڑا۔ عامل نے پورا قصہ سنا اور پھر بولا کہ وہ جنزادہ ماریا کے خوف کی وجہ سے اس پر حاوی ہے۔ اگر یہ لڑکی اس سے ڈرنا چھوڑ دے گی تو دیکھنا وہ اسے ڈرانا ہی چھوڑ دے گا۔ فکر نہ کرو، میں ایک ایسا عمل کروں گا جس سے اس جنزادے کو تم نظر ہی نہ آؤگی۔ جب بھی وہ تمہارے پاس آنے کی کوشش کرے گا اندھا ہو جائے گا۔ عامل کے منہ سے یہ خوشگوار حل سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے کہا آپ کچھ ایسا کر دیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں خوش اور مطمئن تھی۔ اس نوجوان سمیر نے تو میری پریشانی دور کر دی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد میری دھوم دھام سے منگنی سمیر سے ہو گئی۔ منگلی والے دن میں بہت ڈری ہوئی تھی، مگر نائلہ بار بار مجھے حوصلہ دیتی رہی۔ تم اگر پہلے سے ہم سب کو یہ بات بتا دیتی تو تمہیں اکیلے یہ پریشانی نہ سہنی پڑتی۔ اب وہ جنزادہ نہ تو سامنے آتا، نہ اس کی سرگوشیاں میرے کانوں میں سنائی دیتی، مگر کبھی کبھار میں اکیلے میں سوچتی ہوں تو اس کا احسان یاد کرتی ہوں جو اس نے خزانہ دے کر مجھ پر کیا تھا۔ میں دل سے اس کی آج بھی احسان مند ہوں، مگر اپنی یہ خوشحال دنیا چھوڑ کر میں اس کی ویران دنیا میں بھلا کیسے جا سکتی تھی؟ یہ تو بالکل ممکن نہ تھا۔